اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. میوٹ پہ ہیں. جی نظر آ رہا ہے. اگر گمراہ صلیب پرست بت پرست تصویر پرست نصارہ مسلمانوں پر عیب لگاتے ہیں تو کیا اس قوم کو شرم نہیں آتی جس کے دین کی بنیادی خرافات و لغویات پر ہے؟ مثلا ان کا اعتقاد ہے کہ اللہ رب العزت اپنے عرش و عظمت کی کرسی سے اتر کر ایک عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو گیا. جو عورت کھاتی پیتی پیشاب پخانہ کرتی ہے، حائضہ ہوتی ہے، اس کے پیٹ میں اس نے 9 ماہ کا آگے جائیے 9 ماہ کا وقفہ گزارا جہاں پخانہ پیشاب حیض کے خون میں لوٹتا رہا. پھر ایک دور آیا کہ اس کی پیدائش ہوئی اور چارپائی پر پڑا رہنے لگا، اور جب رونا شروع کیا ان کی ماں نے بھی اپنی چھاتی اس کے منہ میں ڈال دی. پھر ایک دور آیا کہ وہ بچوں کے ساتھ مکتب جانے لگا. اس کے بعد وہ نازک گھڑی آئی جبکہ اس کے چہرہ پر مارا گیا، اس کے سر پر پٹائی ہوئی، اس کا چہرہ پر تھوکا گیا، اس کے سر کی کانٹوں سے تاج پوشی کے ہاتھ میں بانس دی یہ گئی. پہلا حوالہ ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں مرزا غلام قادیانی نے کی ہے. بات ختم نہیں ہوئی. اور عدنان صاحب یہ دوسرا حوالہ ہے، اس کو بھی آپ جو ہائی لائٹڈ ہے نا یہ آپ پڑھ دیں. اس پہ بات کر لیتے ہیں نا، ایک نہیں، منٹ. دونوں ٹوگیدر ہے، وہی مضمون ہے، فکر نہ کریں. تو ٹھیک ہے، آگے عربی میں کیفا تخلت الاملاک عنہ بنصرہم وقد سمعوا بکاہ. ٹھیک ہو گیا، آگے. وَيَا عَجَبًا لِقَبْرٍ دَمَّ رَبًّا وَأَعْجَبُ مِنْهُ بَطْنٌ قَدْ هَوَاهُ أَقَامَ هُنَاكَ تِسْعًا مِنْ شُهُورٍ. وہاں پہ وہ 9 مہینے رہے. لَدَى الظُّلُمَاتِ مِنْ حَيْدٍ غِدَاهُ. ٹھیک ہو گیا. حیض کا خون وہ پی رہے تھے 9 مہینوں کے لیے. غلط ہے، یہ تو غلط ہے. ان کی اپنی سوچ ہے، ابن قیم کی غلط سوچ ہے. نہیں، غلطی کی بات نہیں ہوتی. آپ نے کہا تھا فتویٰ لگائیں گے، اب لگائیں ابن قیم پہ، آپ کو بتا لگائیں فتویٰ. پھر آگے دیکھیں وَشَقَّ الْفَرْجَ مَوْلُودًا صَغِيرًا. لگاتا ہوں اس پہ فتویٰ لگائیں فتویٰ کفر کا لگائیں، وہی بات لکھی. میرا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر جو الفاظ ابن قیم نے استعمال کیے ہیں اور جو مرزا غلام احمد قادیانی نے استعمال کیے ہیں، یہ آرگیومنٹ فی ذاتی ہی کہ بھئی تم ایک ایسے شخص کو خدا مانتے ہو جو عورت کے پیٹ میں جو ہے جس کا جو حمل ہوا، پھر وہ 9 مہینے پیٹ میں رہا، پھر وہ شرمگاہ کی ذریعے شرمگاہ کے راستے سے باہر آیا، اور پھر وہ ماں پر جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ تھا. ماں نے اس کے کپڑے بھی صاف کیے جب بھی وہ پیشاب کرتا تھا یا جب بھی اس کے کپڑے گندے ہوتے تھے پخانے سے تو ماں اس کو صاف کرتی تھی، ماں اس کو دودھ پلاتی تھی. تو اس کو تم اگر خدا کہہ رہے ہو تو تم خدا کی توہین کر رہے ہو، کیونکہ وہ ایک بشر ہے، ایک انسان ہے. اس میں کسی بھی انسان کی توہین نہیں ہے. میری بات ذرا پہلے 1 منٹ سن لیں، میری بات ختم ہونے دیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. آپ بھی اسی پروسیس سے گزرے ہیں، میں بھی اس پروسیس سے گزرا ہوں، امتیاز صاحب بھی اسی پروسیس سے گزرے ہیں. ہم بھی اپنی ماؤں کے پیٹ سے نکلے ہیں، ہم بھی 9 مہینے رہے ہیں، اور ہم شرمگاہ کے ذریعے اسی رستے سے دنیا میں تشریف لائے ہیں. اور ہماری بھی ماؤں نے ہمارے جو پاخانے ہیں، جو پیشاب ہیں وہ صاف کیے ہیں، اور ہمیں انہوں نے جو ہے پالا اور پوسا ہے. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس پروسیس سے جو گزرتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا. یہ آرگیومنٹ فی ذات ہی، اس آرگیومنٹ میں کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ امتیاز کا پورا جو مقدمہ تھا نا، عدنان رشید نے اس کا جو حال کیا وہ دیکھیں. اتنی دیر سے امتیاز جھوٹا پراپیگینڈا کر رہا تھا کہ مسیح موعود علیہ السلام نے گستاخی کی، اور یہ دیکھیں عدنان نے کس طرح اس کا رد کیا. اب آپ کو ہم وہ کلپ سناتے ہیں جہاں انہوں نے میرے پہ اعتراض کیا، پھر آپ بھائیوں کو ہم حوالے دکھائیں گے انشاءاللہ. مجھے 1 سیکنڈ میں وہ کلپ نکالوں. یہ سنیں ذرا. وحی ہوئی تھی، آپ نے فوراً لوگوں کو نہیں کہا کہ اللہ نے میرے سے کہا کہ نبی مانو. آپ کا پہلا یہ تھا کہ آپ حضرت خدیجہ کے پاس گئے اور آپ نے ضمی لونی کے الفاظ استعمال کی کہ مجھے میرے اوپر چادر ڈال دو، اور پھر حضرت خدیجہ نے کہا تھا کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حاضر تھی کہ مجھے اللہ نے چن لیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آپ کا ذہن اس طرف گیا تھا کہ کیا یہ کچھ غلط تو نہیں ہو گیا، کیا یہ شیطان سے تو نہیں ہے؟ یہ روایات میں موجود ہے، صحیح روایات سے میں آپ کو ثابت کر سکتا. یہ ایک نہیں، یہ سارے کے سارے خنزیر ہیں.
اب اس نے کہا یہ ایک نہیں، یہ سارے کے سارے خنزیر ہیں، یعنی جس نے بھی یہ بات کی ہے وہ کیا ہے اس کے نزدیک، اس کا نام محمد زاہد ہے، اس نے کہا وہ سارے کے سارے خنزیر ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس کا فتویٰ آ گیا۔ اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کن کن علماء پہ اس نے فتویٰ لگایا، اور پہلے میں اپنی بات سمجھاتا ہوں میں نے کیا بات کی تھی۔ میں نے یہ بات کی تھی کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ قطعی الدلالہ نازل ہو چکی تھی اقرا والی آیات، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً عوام کے پاس جا کے یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں مجھے مانو۔ یہ آپ کا پہلا ری ایکشن نہیں تھا، یہ آپ کا رد عمل نہیں تھا۔ کوئی اور شخص ہوتا، اس کے پاس جبرائیل علیہ السلام آتے جو متکبر ہوتا، نعوذ باللہ من ذالک، وہ فوراً کہتے کہ میں اللہ کا نبی ہوں مجھے مانو۔ لیکن جو انبیاء ہوتے ہیں ان کی یہ عاجزی ہوتی ہے کہ وہ دعویٰ نہیں کرتے اسی وقت، کیونکہ ان کا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ اللہ نے مجھے چن لیا، ساروں سے اتنے لوگ تھے اللہ کی دربار میں، مجھے کیوں اللہ نے چن لیا۔ یہ فوراً ان کا ری ایکشن ہوتا ہے۔ جو اسی وقت دعوے کر دے اس میں پھر عاجزی نہیں ہے۔ اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہ وحی ہوئی، آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور آپ نے فرمایا لَقَدْ خَشِیتُ عَلَىٰ نَفْسِی، یہ بخاری کی روایت ہے، لَقَدْ خَشِیتُ عَلَىٰ نَفْسِی، کہ مجھے اپنے نفس کے متعلق خوف ہے، ڈر ہے۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ کیا اس کا یہ مطلب تھا کہ اے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ہماری ماں، میں نبی ہو چکا ہوں، مجھے اللہ نے نبی بنا دیا ہے؟ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی شک نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو چنا ہے، لیکن آپ نے تعویل کرنے کی کوشش کی کہ مجھے اب خوف ہے، مجھے اللہ نے چن لیا ہے۔ لقد خشیت علی نفسی میں یہ عاجزی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر حضرت خدیجہ نے جب جواب دیا کہ فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کہ اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ کل لا کا جو لفظ عربی میں ہے، اس کا مطلب ہے حضرت خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سوچ ہے اس کا آپ نے رد کیا کہ نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اب لقد خشیت علی نفسی کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوف میں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے صدیق اور امین تھے، اور آپ کو پتہ تھا کہ اللہ نے آپ کو چن لیا، لیکن آپ نے دعویٰ نہیں کیا، آپ نے فوراً تعویل کی کہ مجھے خوف ہے کہ یہ کیا اللہ نے مجھے چن لیا ساروں سے۔ ٹھیک ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی تھی، نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس جا سکتے تھے اور فرما سکتے تھے کہ جبرائیل آیا میں نبی ہوں اللہ کا۔ نہیں، حضرت خدیجہ آپ کے ساتھ کن کے پاس گئی؟ ورقہ بن نوفل، جو کہ ایک اہل کتاب میں سے تھے اور وہ انجیل کو پڑھتے تھے۔ اب جب وہ ورقہ بن نوفل کے پاس گئے، انہوں نے پورا واقعہ سنایا، ٹھیک ہے، پورا واقعہ سنایا تاکہ لوگوں کو پورا واقعہ سنایا، ورقہ بن نوفل کو جو تورات اور انجیل کو جانتے تھے۔ تو پھر حضرت خدیجہ نے ان کو جب پوچھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کلام کیا، پھر ورقہ بن نوفل نے کہا یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ اترا تھا، اور یہ آپ کی قوم جو ہے آپ کو بہت دکھ پہنچائیں گے اور آپ کو نکال لیں گے شہر سے، او مخرجی ہم، کہ وہ آپ کو نکال لیں گے مکہ سے، اور یہی ہوا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ جب ورقہ بن نوفل کے پاس گئے تو اس نے پھر کہا یہ جبرائیل یا یہ وہی فرشتہ جو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اترا۔
اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد خشیت علی نفسی، تو سوال پیدا ہوتا ہے یہ کیا خوف تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ جب ہم مسند احمد کو دیکھتے ہیں، صحیح روایت ہے، یہ میں نے تخریج کی ہے یا آپ لوگوں کے علماء نے کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ملتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو کہا انی ارا دوءا و اسمع صوتا، کہ مجھے ایک روشنی نظر آتی ہے اور مجھے ایک آواز سنی جاتی ہے، و انی اخشا، اور مجھے خوف ہے، ان یکون بی، کہ یہ جو واقعے کے متعلق کہ یہ جنن، کہ مجھے جنون ہو چکا ہے۔ جیسے قرآن کریم میں کفار کا قول نقل ہے کہ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنون ہو چکے، یعنی نعوذ باللہ من ذالک، شیطان نے آپ کے اوپر حملہ کیا، نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد۔ یہ قرآن میں اعتراض ہے کفار کا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عاجزی تھی کہ آپ نے تعویل کرنے کی کوشش کی کہ اللہ نے مجھے چن لیا۔ اب سمیر کیونکہ شیعہ وہ استغفار کر رہے، لیکن یہ صحیح روایت ہے مسند ہے، انہوں نے بھی اس حدیث کا جواب دینا ہے۔ پھر عوام فیصلہ کرے گی کہ کس کا جواب بہتر تھا۔ میں جو بات کروں وہ یہ ہے کہ جو اللہ کے پاک ہستیاں ہوتی ہیں وہ فوراً دعوے نہیں کرتے، وہ تعویل سے کام لیتے ہیں، وہ یہ نہیں ماننا چاہتے کہ اللہ نے ان کو چن لیا، اس وجہ سے وہ اپنی نظر ایک دوسری طرف لے کے جاتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہہ دیتے فوراً کہ اللہ نے مجھے چن لیا، بلکہ ان کی یہ عاجزی ہوتی ہے کہ اللہ نے مجھے چن لیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنے لوگ موجود ہیں دنیا میں۔ اس سے نبی کی صداقت ثابت ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود تشریح آ گئی کہ کس چیز کا خوف تھا، اور وہی بات میں نے کی تھی۔ اور جنن ان کا جو لفظ ہے وہ اب قرآن میں دیکھ لیں، جب کفار نے اعتراض کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جنون کا اعتراض، وہ کیا اعتراض ان کا تھا کہ فرشتے آ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، یہ ان کا اعتراض تھا؟ نہیں، ساروں کو پتہ ان کا کیا اعتراض تھا۔ اب ہم آپ کو علماء دکھانے لگے ہیں، ان پہ فتویٰ آپ نے لگانا ہے ساروں پہ، کیونکہ میرے پہ آپ نے اس بنیاد پہ فتویٰ لگایا۔ لیکن مجھے امید ہے کہ جو بھی عالم اس ویڈیو کو سنے گا جس میں تھوڑا بھی خدا کا خوف ہے، وہ کہے گا ان لوگوں نے ظلم کیا، اس پہ کوئی فتویٰ نہیں بنتا، بلکہ یہ ایک جائز موقف ہے اسلام میں جو اکابرین کا موقف رہا ہے۔ امتیاز نے دعویٰ کیا نا کہ میں نے گستاخی کیا، اب اگر اس میں ہمت ہے ان علماء پہ فتویٰ لگا کے دکھائے، اگر اس میں ہمت ہے، قیامت آ سکتی ہے وہ نہیں اپنی زبان کھولے گا، کیونکہ اس کا اپنا قول ہے میرے علماء مجھے جوتیاں بھی مارے میں نہیں کچھ کہوں گا، یہ اس کا اپنا قول ہے، میں دکھاؤں گا آج انشاءاللہ، مجھے یاد کوئی کرا دے آخر پہ میں وہ قول دکھا دوں گا امتیاز کا۔ الاحادیث المختارہ میں بھی یہی روایت ہے، انا اخشى ان یکون بی جنن، اس کو بھی اسنادہ حسن بشاہد، بمشاہدہ اور بشاہدہ، یعنی دوسرے جو شواہد ہیں ان سے بھی اس کی صحت پہ انہوں نے حسن کا حکم لگایا۔ پھر مجمع الزواہد میں امام ابن حیثمی نے اس کے متعلق کہا رواہ احمد متصلا و مرسلا و تبرانی و رجالہ رجال الصحیح، اس کے جو رجال ہیں وہ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کے علماء اس کو مان رہے ہیں روایت کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ اخشى ان یکون بی جنن، تو میرے پہ آپ لوگ کیسے اعتراض کریں اگر خود یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ اب آتے ہیں علماء کی طرف، یہ دیکھیں، یہ کتاب ہے برہان الدین عمر البقائی رحم اللہ، ٹھیک ہے،
یہ نام آپ بھائیوں نے یاد رکھنے ہیں. برہان الدین بقائی ابن حجر العسقلانی کے شاگرد ہیں. ٹھیک ہے، ابن حجر العسقلانی رحم اللہ کے شاگرد ہیں. انہوں نے اپنی کتاب میں کیا کہا، پہلا فتویٰ ان پہ لگے گا. اور میں آپ کو بتاؤں یہ ایک ایسے علماء میں سے ہیں جن کو خود یہ لوگ مانتے ہیں. برہان الدین بقائی وہ عالم ہے جس کو امتیاز کا شیخ ابن حزم پیش کرتا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا اپنی کتاب میں لکھا، میں اس کو اسکرین پہ رہنے دے رہا ہوں کہ بھائی اسکرین شاٹ لیں. خاص طور پہ اویس کا فرض ہے کہ یہ حدیث بھی لے کے جائے اپنے علماء کو، جو میں نے حدیث پیش کی، اور ان کو بتائے کہ خشیت علی نفسی کس چیز کا خوف تھا علماء کے نزدیک، یا وہ یہ کہہ دے امام بقائی کا کیا اس پہ موقف تھا، کیا اس میں ہمت ہوگی کوئی وہ یہ بات کرے. ٹھیک ہے، تو امام بقائی جیسے میں نے کہا ابن حجر العسقلانی کے شاگرد ہے. ابن حجر العسقلانی وہ ہے جنہوں نے فتح الباری لکھی جس کا ہم اکثر حوالہ پیش کرتے ہیں. تو امید ہے کہ بھائی جو ہیں اس کا اسکرین شاٹ لے رہے ہیں تاکہ وہ یہ بعد میں جب بھی یہ اعتراض ہو مسیح موعود علیہ السلام پہ، کیونکہ اصل میں تو یہ اعتراض مسیح موعود علیہ السلام پہ کریں، کیونکہ جو میں نے بات کی وہ آپ علیہ السلام کا حوالہ حقیقت الوحی کا ہے اور اس پہ وہ اعتراض اصل میں کر رہے ہیں. جو بھی مسیح موعود علیہ السلام نے بات کی، یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ نے کوئی بات کی ہو اور وہ انہی کے گائے سے ہم ثابت نہ کر دیں. ٹھیک ہے، کسی نہ کسی طریقے سے وہ بات ان کے گائے سے نکل آتی ہے. اب یہ جو حوالہ برہان الدین بقائی کا ہے یہ پہلا حوالہ ہے جو ہم دکھانے لگے، لیکن اور بھی بہت سارے ہیں. ٹھیک ہے، اور بھی بہت سارے حوالے ہیں جو ہم انشاءاللہ دکھائیں گے، لیکن میں ان سے اس وجہ سے شروع کر رہا ہوں کیونکہ ان کا جو نام ہے بہت مشہور ہے علماء میں. اور جو مفتی ابابیل کہہ رہا تھا کہ اہل سنت میں یہ موقف نہیں، یہ صرف ان کے موقف میں شامل ہے جو معتزلہ یا خوارج ہیں، وہاں بھی مفتی ابابیل نے کس بیانی سے کہا، آپ بھائیوں کو اس کا ترجمہ بتائیں گے اس عربی کا، اور ہم چاہتے کہ آپ لوگ اب اس پہ غور و فکر کریں کہ جو میں نے بات کی تھی اس میں کیا انہوں نے کوئی اور بات کی ہے یا ایک ہی بات کر رہے ہیں. اور اگر انہوں نے کہا ہے میں خنزیر ہوں تو برہان الدین بقائی رحم اللہ پہ ان کا کیا موقف ہے، ان کو بتانا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو اس کا ترجمہ یہ خشیت علی نفسی یعنی ان یکون ھذا مبادئ الشعر او کہانا وکل ذلک من الشیاطین. وہ کیا کہتے ہیں، انہوں نے آپ سے ہاتھ دریافت کیا اور جب آپ نے سارا واقعہ بیان کیا تو فرمایا مجھے اپنی جان کا خوف ہوا، یعنی آپ کو اندیشہ ہوا کہ شاید یہ شاعری یا کہانت کی ابتدائی صورت ہو اور یہ سب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، یہ سب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اب مجھے بتائیں ان پہ کیا فتویٰ انہوں نے لگانا ہے، ہمت کر کے دکھائیں، ان پہ لگائیں فتویٰ، ہم انتظار میں. یہ برہان الدین بقائی صاحب کا حوالہ ہے. دوسرا حوالہ فتح الباری شرح صحیح البخاری. امام ابن حجر رحم اللہ نے جب لقد خشیت علی نفسی کا ذکر کیا آپ نے کہا اس میں 12 اقوال ہے. اب ان کا موقف تھا کہ یہ شدت الموت کی طرف بات ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن پہلا قول کیا ہے، وہ کہتے ہیں الخشیۃ المذکورہ اختلف العلماء فی المراد بها علی 12 قولا. اس میں 12 اقوال ہے.
اولھا الجنون، پہلا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ یہ جنون ہے۔ پھر انہوں نے کہا ابو بکر العربی نے اس کو باطل قرار دیا، لیکن ابو بکر الاسماعیلی جو ہے، جو شافی عالم ہے، بہت مشہور ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہی ہوا، لیکن انہوں نے تعویل کی کہ یہ تب تھا کہ ابھی ان کو جو پورا علم تھا، ضروری علم تھا، وہ نہیں ان کو معلوم تھا، ٹھیک ہے، کہ یہ فرشتہ اللہ تعالیٰ سے ہے۔ تو انہوں نے اس موقف کو اختیار کیا، اور وہ بہت بڑے عالم ہے، کوئی ہمت کر کے دکھائے کہ ان پہ انہوں نے فتویٰ لگانا ہے۔ پھر آپ دیکھیں ابن الجوزی، انہوں نے کشف المشکل میں کیا کہا، یہ دیکھیں آپ۔ اب ابن الجوزی بھی ایک ایسے عالم ہے کہ یہ ان کے متعلق زبان کھول ہی نہیں سکتے، یہ ممکن ہی نہیں، کیونکہ اگر وہ ان کے بارے ایک حرف بھی اٹھائے نا تو پوری امت کے علماء نے ان کو پکڑ کے ان پہ فتویٰ لگا دینا۔ اب انہوں نے بھی اس حدیث کی تشریح جو کی وہ ہم آپ کو دکھائیں گے، لیکن اب برہان الدین بقائی صاحب نے جو بات کی ہے اس پہ یہ کیا فتویٰ لگائیں گے؟ ابن حجر نے کہا یہ علماء کا موقف رہا ہے، اگر ابن حجر جیسے عالم یہ ایک پیش کر رہے ہیں موقف، تو میرے پہ یا مسیح موعود علیہ السلام پہ یا کسی احمدی پہ آپ کیسے فتویٰ لگائیں گے جب آپ کے اپنے علماء یہ بات کر رہے ہیں؟ اب اس میں ابن الجوزی نے کیا کہا، یہ یلو ہائی لائٹ آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ابن جوزی فرماتے ہیں کہ جس طرح ہم میں سے ہر ایک پر لازم ہے کہ جو پیغام لانے والے کی صداقت کو پرکھے اور اس کے سچ ہونے کی دلیلوں اور معجزات پر غور کرے، اسی طرح انبیاء پر بھی لازم ہوتا ہے کہ وہ اس ہستی کی حقیقت کو جان لے جو ان کے پاس آتی ہے، یا وہ فرشتے ہیں یا شیطان، یہ جو پورا مضمون ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ لقد خشیت علی نفسی والی روایت آ گئی ہے، ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ مجھے دیں، یہ دیکھیں ان کا قول کہ مجھے اپنے جان کا خوف ہوا، لقد خشیت علی نفسی، اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندیشہ تھا کہ جو کچھ وہ دیکھ رہے ہیں وہ کہیں شیطان کی طرف سے نہیں۔ ابن الجوزی پہ کون آ کے اب فتویٰ لگائے گا؟ بتائیں مجھے، اگر میرے پہ فتویٰ لگانے کہ میں خنزیر ہوں تو آپ کے جو مجددین یہ بات کریں ان پہ کیا آپ فتویٰ لگائیں گے؟ پھر وہ کہتے ہیں کیونکہ باطل کبھی کبھی حق کے ساتھ مشابہ ہو جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل دلائل کا جائزہ لیتے رہے اور نشانیوں کی تلاش کرتے رہے یہاں تک کہ حق آپ پر واضح ہو گیا۔ اب کوئی مجھے بتائے کہ جو انہوں نے بات کی ہے لقد خشیت علی نفسی، کان صلی اللہ علیہ وسلم یخاف فی بدایہ الامر ان یکون ما یراہ من قبل الشیطان، ان پہ کیا فتوی ہے پیارے بھائیو؟ یا تو رجوع کریں کہ آپ نے ظلم کیا افضل صاحب اور عامر گستاخ، یا تو ان پہ فتویٰ لگائیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں اگلے دن ان کا جو حال ہوگا، اگر ابن جوزی پہ یہ فتویٰ لگائیں گے نا، آپ سارے بھائی دیکھ لیں گے۔ اب دیکھیں شرح صحیح مسلم قاضی ایاد، قاضی ایاد نے کیا کہا؟ اب قاضی ایاد وہ ہیں جن کے متعلق کوئی تعارف ہی نہیں ضروری، لیکن ہم اس وجہ سے تعارف کرائیں کیونکہ اکثر جو ہمارے غیر احمدی بھائی ہیں ان کو اپنے علماء کا پتہ ہی نہیں وہ کون ہے، اس وجہ سے جب بھی وہ آتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کون ہے، جب بھی ہم ان کے مجدد پیش کرتے ہیں یہ کہتے ہیں یہ کون ہے، یعنی ان کو اپنے علماء کا کچھ بھی علم نہیں پتہ۔ جماعت کی نفرت میں انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابن قاضی ایاد جو ہے
وہ بھی بہت بڑے عالم ہیں، اور امام نووی کی جو شرح ہے صحیح مسلم کی، اس میں آپ دیکھیں گے کہ اکثر باتیں انہوں نے قاضی عیاض کو بار بار پیش کیا ہے، بار بار پیش کیا۔ نہ صرف انہوں نے، علماء نے ان کو جو عزت دی ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ بہت بڑے عالم ہیں اور انہوں نے دین کی بہت خدمت کی ہے، اور ان کی ہم ان کی عزت کرتے ہیں، وہ ایک مجدد بھی کی حیثیت سے بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے حدیث کی جو شرح لکھی ہے، انہوں نے بہت اچھے نکات پیش کیے۔ مثال کے طور پہ شیطان کے مس کے متعلق، کہ شیطان نے ہر بچے کو مس کیا پیدائش پہ، اس پہ انہوں نے واضح کہا ہر نبی کے متعلق یہ صفت ہے۔ تو یہ اب ہم آپ کو قاضی عیاض کا دکھانے لگے ہیں کہ ان کا کیا اس پہ موقف ہے۔ قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ دیکھیں لقد خشیت علی نفسی، کہ ان کا قول مجھے اپنی جان کا خوف ہوا، اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہیں اللہ کی طرف سے آنے والی چیز میں شک تھا، بلکہ آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھا دی، جو حضرت خدیجہ نے کہا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اصل میں جو بات ہوئی وہ کیا ہے، یہ جو عصا خشا، اس میں وہ تفصیل اب کرنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو حدیث ہے اس کا کیا معنی ہے۔ تو وہ واقعہ تو ہم نے آپ کو بتا دیا، وہ حضرت خدیجہ کا ہی واقعہ ہے، ہماری ماں نے وہ پورا واقعہ میں جواب دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو پھر قاضی عیاض کہتے ہیں قولہ لقد خشیت علی نفسی، اس کا یہ مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شک تو نہیں کیا کہ وہ نبی ہے، کوئی شک میں نہیں وہ تھے، لیکن ممکن ہے کہ آپ کو اندیشہ ہوا ہو کہ آپ اس معاملے کا مقابلہ نہ کر سکیں گے اور وحی کے بوجھ کو برداشت نہ کر پائیں گے، جس سے آپ کی جان پر بن جائے، یا پہلی مرتبہ فرشتے سے ملاقات کے وقت جو شدت پیش آئی اس کی وجہ سے دل گھبرایا۔ پھر وہ کہتے ہیں یہ بہت ضروری بات ہے، آساہو، وہ کہتے ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ آپ نے یہ بات اس وقت کہی ہو جب آپ نے ابتدا میں خواب اور بیداری میں نبوت کی نشانیاں دیکھی اور آواز سنی، فرشتے سے باقاعدہ ملاقات اور رب کے پیغام کی تصدیق سے پہلے، اس وقت آپ کو خوف ہوا ہو کہ کہیں یہ شیطان کی طرف سے تو نہیں ہے، کیا یہ شیطان کی طرف سے تو نہیں ہے۔ وَلَا يَخْشَى مِن تَسَلُّطِ الشَّيْطَانِ عَلَيْهِ، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں فَيَكُونُ مَا خَافَ أَوَّلًا أَن يَكُونَ مِنَ الشَّيْطَانِ، شک نہیں لیکن یہ خوف ضرور تھا۔ لگائیں فتویٰ قاضی عیاض پہ، لگائیں فتویٰ برہان الدین بقائی صاحب پہ، لگائیں فتویٰ ابن حجر پہ۔ یہ شرح عقیدہ طحاویہ ابن جبرین نے لکھی۔